اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمان اسلامی و قرآنی احکام کی روشنی میں بغیر کسی جسمانی و دنیاوی فائدے کا طمع کیے تعمیلاً روزہ رکھتے ہیں۔ تاہم روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جسے دنیا بھر کے طبی ماہرین خصوصاً ڈاکٹر مائیکل، ڈاکٹر جوزف، ڈاکٹر سیموئل الیگزینڈر، ڈاکٹر ایم کلائیوو، ڈاکٹر سیگمنڈ فرائڈ، ڈاکٹر جیکب، ڈاکٹر ہنری ایڈورڈ، ڈاکٹر برام جے، ڈاکٹر ایمرسن، ڈاکٹر خان یمٹ، ڈاکٹر ایڈورڈ نکلسن اور جدید سائنس نے ہزاروں کلینیکل ٹرائل سے تسلیم کیا ہے۔ کچھ عرصے قبل تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ روزے کے طبی فوائد نظام ہضم تک ہی محدود ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس اور علم طب نے ترقی کی، دیگر بدن انسانی پر اس کے فوائد آشکار ہوتے چلے گئے اور محقق اس بات پر متفق ہوئے کہ روزہ تو ایک طبی معجزہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، نظام ہضم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے قریبی طور پر ملے ہوئے بہت سے اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اہم اعضاء جیسے منہ اور جبڑے میں لعابی غدود، زبان، گلا، مکوی نالی یعنی گلے سے معدے تک خوراک لے جانے والی نالی، معدہ، 12 انگشتی آنت، جگر اور لب لبا اور آنتوں سے مختلف حصے وغیرہ تمام اعضاء اس نظام کا حصہ ہیں۔ جیسے ہی ہم کچھ کھانا شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ ہی کرتے ہیں، نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے موجودہ لائف سٹائل سے یہ سارا نظام 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعصابی دباؤ، جنک فوڈز اور طرح طرح کے مضر صحت علم گلم کھانوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ روزہ اس سارے نظام ہضم پر 1 ماہ کا آرام طاری کر دیتا ہے۔ اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر نے نظام ہضم میں حصہ لینے کے علاوہ 15 مزید عمل بھی سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے۔ یہ روزے کے بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی مقدار کی خوراک، یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدے میں داخل ہو جائے تو پورا کا پورا نظام ہضم اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ جگر کے انتہائی مشکل کاموں میں ایک کام اس توازن کو برقرار رکھنا بھی ہے جو غیر ہضم شدہ خوراک اور تحلیل شدہ خوراک کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے یا تو ہر لقمے کو سٹور میں رکھنا ہوتا ہے یا پھر خون کے ذریعے اس کا ہضم ہو کر تحلیل ہو جانے کے عمل کی نگرانی کرنا ہوتی ہے، جبکہ روزے کے ذریعے جگر توانائی بخش کھانے کے سٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح جگر اپنی توانائی خون میں گلوبلن، جو جسم کے محفوظ رکھنے والے مدافعتی نظام کو تقویت دیتا ہے، کی پیداوار پر صرف کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں موٹاپے کے شکار افراد کا نارمل سحری اور افطاری کرنے کی صورت میں 8 سے 10 پاؤنڈ وزن کم ہو سکتا ہے، جبکہ روزہ رکھنے سے اضافی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اس موٹاپے کا شکار ہیں، وہ ضرور روزے رکھیں تاکہ ان کا وزن کم ہو سکے۔ یاد رہے کہ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق وزن کم ہونے سے بے اولاد خواتین کو اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے سے معدے کی رطوبتوں میں توازن آتا ہے۔ نظام ہضم کی رطوبت خارج کرنے کا عمل دماغ کے ساتھ وابستہ ہے۔ عام حالت میں بھوک کے دوران یہ رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں، جس سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ روزوں کے جسم پر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر خون کے روگنی مادوں میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ خصوصاً دل کے لیے مفید چکنائی HDL کی سطح میں تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے دل اور شریانوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح 2 مزید چکنائیوں LDL اور ٹرائی گلیسرائڈ کی سطحیں بھی معمول پر آ جاتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں غذائی بے اعتدالیوں پر قابو پانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس میں روزوں کی وجہ سے چکنائیوں کے میٹابولزم کی شرح بھی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ دوران رمضان چکنائی والی اشیاء کا کثرت استعمال ان فوائد کو ضائع کر سکتا ہے۔ دن میں روزے کے دوران خوراک کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو انتہائی فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزے کے دوران بڑھا ہوا خون کا دباؤ ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے۔
شریانوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے کا پوری طرح تحلیل نہ ہو سکنا ہے، جبکہ دوسری طرف بطور خاص افطار کے وقت خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح خون کے شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے، جس کے نتیجے میں شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کی انتہائی خطرناک بیماری شریانوں کی دیواروں کی سختی سے بچنے کی بہترین تدبیر روزہ ہی ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے اور خون کی پیدائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کمزور لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون کی کمی دور کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران بعض لوگوں کو غصے اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے دیکھا گیا ہے، مگر اس بات کو یہاں پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان باتوں کا روزے اور اعصاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس قسم کی صورتحال طبیعت کی سختی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوران روزہ ہمارے جسم کا اعصابی نظام بہت پرسکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ روزے کا سب سے اہم اثر خلیوں کے درمیان اور خلیوں کے اندرونی سیال مادوں کے درمیان توازن کو قائم رکھنا ہے۔ چونکہ روزے کے دوران مختلف سیال مقدار میں کم ہو جاتے ہیں، خلیوں کے عمل میں بڑی حد تک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے روزے کو مومن کے لیے شفا قرار دیا، اور جب سائنس نے اس پر تحقیق کی تو سائنسی ترقی چونک اٹھی اور اقرار کیا کہ اسلام ایک کامل مذہب ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر مور پالڈ اپنا قصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلامی علوم کا مطالعہ کیا اور جب روزے کے باب پر پہنچا تو میں چونک پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اتنا عظیم فارمولہ دیا ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو اور کچھ نہ دیتا، صرف روزے کا فارمولہ ہی دے دیتا، تو پھر بھی اس سے بڑھ کر ان کے پاس اور کوئی نعمت نہ ہوتی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آزمانا چاہیے۔ پھر میں نے روزے مسلمانوں کے طرز پر رکھنا شروع کیے۔ میں عرصہ دراز سے ورم معدے میں مبتلا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ اس میں کمی ہو گئی ہے۔ میں نے روزوں کی مشق جاری رکھی۔ کچھ عرصہ بعد ہی میں نے اپنے جسم کو نارمل پایا اور ایک ماہ بعد اپنے اندر انقلابی تبدیلی محسوس کی۔ پوپ ایلف گال ہالینڈ کے سب سے بڑے پادری گزرے ہیں۔ روزے کے متعلق اپنے تجربات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے روحانی پیروکاروں کو ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ میں نے اسی طریقہ کار کے ذریعے جسمانی اور وزنی ہم آہنگی محسوس کی۔ میرے مریض مسلسل مجھ پر زور دیتے ہیں کہ میں نے کچھ اور طریقہ بتاؤں، لیکن میں نے یہ اصول وضع کر لیا ہے کہ ان میں وہ مریض جو لا علاج ہیں ان کو 3 روز کے نہیں بلکہ 1 مہینے تک روزے رکھوائے جائیں۔ میں نے شوگر، دل کے امراض اور معدے میں مبتلا مریضوں کو مستقل 1 مہینے تک روزے رکھوائے۔ شوگر کے مریضوں کی حالت بہتر ہوئی، ان کی شوگر کنٹرول ہو گئی۔ دل کے مریضوں کی بے چینی اور سانس کا پھولنا کم ہو گیا۔ سب سے زیادہ افاقہ معدے کے مریضوں کو ہوا۔ فارماکولوجی کے ماہر ڈاکٹر لوتھر جیم نے روزے دار شخص کے معدے کی رطوبت لی اور پھر اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا۔ اس میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ غذائی متعفن جس سے معدہ تیزی سے امراض قبول کرتا ہے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لوتھر کا کہنا ہے کہ روزہ جسم اور خاص طور معدے کے امراض میں صحت کی ضمانت ہے۔ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ روزے کا قائل تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزے دار آدمی کا جسم مسلسل بیرونی دباؤ کو قبول کرنے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ روزے دار کو جسمانی کھنچاؤ اور ذہنی تناؤ سے سامنا نہیں پڑتا۔ جرمنی، امریکہ، انگلینڈ کے ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے رمضان المبارک میں تمام مسلم ممالک کا دورہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رمضان المبارک میں چونکہ مسلمان نماز زیادہ پڑھتے ہیں جس سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، اس سے ناک، کان، گلے کے امراض بہت کم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کم کھاتے ہیں جس سے معدہ و جگر کے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ مسلمان دن بھر بھوکا رہتا ہے اس لیے وہ اعصاب اور دل کے امراض میں بھی کم مبتلا ہوتا ہے۔ غرض کہ روزہ انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مندرجہ بالا فوائد تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جب ہم سحر و افطار میں سادہ غذا کا استعمال کریں، خصوصاً افطاری کے وقت زیادہ ثقیل اور مرغن تلی ہوئی اشیاء مثلاً سموسے، پکوڑے، کچوری وغیرہ کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے، جس سے روزے کا روحانی مقصد تو فوت ہوتا ہی ہے، خوراک کی اس بے اعتدالی سے جسمانی طور پر ہونے والے فوائد بھی ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ معدہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا افطاری میں دسترخوان پر دنیا جہاں کی نعمتیں اکٹھی کرنے کے بجائے افطار کسی پھل، کھجور یا شہد ملے دودھ سے کر لیا جائے اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد مزید کچھ کھا لیا جائے۔
اس طرح دن میں 3 بار کھانے کا تسلسل بھی قائم رہے گا اور معدے پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ افطار میں پانی، دودھ یا کوئی بھی مشروب ایک ہی مرتبہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کے بجائے وقفے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے یقیناً ہم روزے کے جسمانی و روحانی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔